بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے، ایسا اہتمام کسی اور مہینے کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو عبادت کے لیے خاص فرمایا کرتے۔ یوں تو آپ بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی، لوگوں پر احسان اور زیادہ بڑھ جاتا، قرآن کریم کی تلاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس پوری امت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھنے والے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود رمضان المبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے۔ رات میں اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کرتے، رب سے گفتگو ہوتی، مناجات ہوتی، اور دن میں دعوت، جہاد، فتویٰ، خیرخواہی اور اصلاح کا کام فرمایا کرتے تھے۔ رات میں کیفیت یہ ہوتی کہ نمازوں میں لمبی لمبی سورتیں پڑھتے، آپ لمبے لمبے رکوع فرمایا کرتے، لمبے لمبے سجدے فرمایا کرتے، اور دن میں دعوت اور جہاد کا کام جاری رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ رمضان المبارک کا روزہ اس وقت تک نہ رکھتے جب تک کہ چاند آپ خود نہ دیکھ لیں، یا پھر کسی سچی گواہی سے چاند کا نظر آنا ثابت نہ ہو جائے۔ اور جب چاند کا ظاہر ہونا ثابت ہو جاتا، آپ خود بھی روزہ رکھتے، پھر رمضان شروع ہو جاتا، خود بھی روزہ رکھتے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھا کرتے۔ آپ علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ سحری کھانے پر ابھارا کرتے، اور صحیح روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کر لینے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ، آپ رات کے 3 حصے کریں تو رات کا جو آخری تہائی ہے، آخری جو حصہ ہے، اس میں سحری کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت مبارک وقت ہے۔ یہ نزول الہی کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت اپنے عرش کے ساتھ آسمان پر آتا ہے اور صدا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ یہ نزول الہی کا وقت ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت انسان جو کام بھی کرتا ہے، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام، خیر کے کام، برکت کے کام، اللہ رب العزت اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا کہ اگر کوئی شخص اس وقت دعا کرے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کوئی شخص اس وقت استغفار کرے، اللہ رب العزت اس استغفار کرنے والے کی تعریف کرتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس وقت کسی طرح کا کوئی کام کرتا ہے، اچھے کام، کوئی شخص کتاب لکھنے کا کام اس وقت کرتا ہے، یا کوئی شخص مضامین اس وقت تیار کرتا ہے، تو اس کے کام میں اس وقت برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نزول الہی کا وقت ہے۔ تو اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، روزے کی نیت سے اس وقت کچھ کھائے گا، یعنی سحری کرے گا، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان سحری کرتا ہے تو اسے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے، پھر وہ بہت زیادہ بھوک اور پیاس محسوس نہیں کرتا، اسے طاقت ملتی رہتی ہے، اور اس کا عزم، اس کا حوصلہ بہت جلد پست نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں یہ سنت تھی کہ آپ جلدی افطار فرمایا کرتے، آپ جلدی افطار خود بھی فرمایا کرتے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ افطار میں جلدی کیا کرو۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد پھر افطار کے علاوہ کوئی اور کام میں مشغول نہ رہا جائے، پھر فوراً افطار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ افطار میں سب سے پہلے تر کھجوریں لیتے، اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور یا پھر پانی کا گھونٹ
اس کے ذریعے سے آپ افطار فرمایا کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک اس کا معدہ خالی رہتا ہے، تو خالی معدے کے لیے سب سے مناسب چیز یہ ہے کہ اسے میٹھی غذا ملے۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو اس کا کھانا نمکین سے شروع ہو اور نمکین پر ختم ہو، اور اس سلسلے میں روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ کھانے کو نمکین سے شروع کرنا اور کھانے کو نمکین پر ختم کرنا انسان کو 70 بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ بالکل موضوع روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی نے یہ بات گھڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، اور متواتر حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ فرمان سنا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو وہ جو روایت، جھوٹی روایت جو گڑھی جاتی ہے اور گھڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ ایسا ہمارے نبی نے فرمایا، اسے موضوع کہتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے کہ کھانے کو نمکین سے شروع کرنا اور کھانے کو نمکین پر ختم کرنا انسان کو 70 بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسے اس طور پر بھی لیں کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے، تو یہ جو آپ کی عادت ہے کہ آپ افطار میں کھجور سے افطار فرمایا کرتے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانے کو میٹھے سے شروع کیا جائے، کھجور سے شروع کیا جائے، اور یہ خالی معدہ، جو معدہ انسان کا دن بھر خالی رہا ہے، کھجور اور میٹھی چیز اس کے لیے زیادہ موافق ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح طور پر مروی ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم دنیا کے اور آخرت کے خیر کے تمام امور اپنے ذہن میں رکھیں، اور افطار کے وقت ہم مختصر اور جامع ایسی دعا کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کے تمام خیر مانگ لیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی تمام ضروریات، اپنی تمام حاجات اللہ رب العزت کے سامنے اس وقت رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ روزے دار کی دعا اس کے افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی فرمایا، اور سفر میں آپ کا معمول یہ رہا کہ آپ کبھی سفر میں روزہ رکھتے اور کبھی روزہ نہ رکھتے، اور آپ نے صحابہ کرام کو اختیار دیا کہ چاہو تو روزے رکھو۔ سفر میں انسان کی مرضی ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ رمضان المبارک میں ایسے موقع بھی آئے ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا پڑا ہے۔ ایسے موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روزے نہ رکھے جائیں، تاکہ انسان کھائے پیے تو اسے جہاد کرنے پر طاقت حاصل رہے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ دشمنوں کے سامنے ڈٹا رہے اور ڈٹ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہت سی بار ایسا ہوتا کہ آپ صبح اس حال میں فرمایا کرتے، یعنی صبح صادق، سحری کا وقت ختم ہو جایا کرتا اس حال میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے، یعنی ایسی حالت میں کہ غسل کرنا فرض ہوتا۔ پھر جب سحری کا وقت ختم ہو چکتا، فجر کا وقت آ جاتا، تو آپ غسل فرمایا کرتے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت حالت جنابت میں ہو اور وہ روزے سے ہو، تو اس حالت جنابت کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے روزے کی حالتوں میں ازواج مطہرات سے بوسہ بھی فرمایا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بوسہ لینے سے، کسی کو چومنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال حضور نے دی کہ اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے تو صرف کلی کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ لے گا تو بوسہ لینے کی وجہ سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔
رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور اس طور پر اعتکاف فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے تعلق کو توڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے آپ پیش ہوئے۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ ان دنوں لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا، آپ کی ملاقات، آپ کی گفتگو کم رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکوت السماوات والارض میں، اللہ کی آیات بینات میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معرفت کا، اپنی پہچان کا وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ درجہ عطا فرمایا کہ اس درجے کا ادنا حصہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ لا الہ الا اللہ، کتنی معرفتیں حضور کو حاصل ہوئی ہوں گی، کتنے انوار و برکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہوں گے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ عبادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والوں میں آپ سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، عاجزی کرنے والوں میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے، انکسار کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے انکساری کرنے والے، اور آپ تمام متقین کے سردار تھے، تو آپ کو کتنی ہی انوار، کتنے ہی برکات آپ کو ملے ہوں گے اور آپ پر ظاہر ہوئے ہوں گے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونے ہیں، تو ہم اس نمونے کو دیکھیں کہ ہمارے حضور کا رمضان کیسے گزرا، ہمارے حضور رمضان میں کیا اعمال فرمائے کرتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں معمولات کیا تھے، اور ان معمولات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اللہ کو پسند آئیں گے۔ اللہ رب العزت کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہو، اللہ کے محبوب کے راستے پر چلتا ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہو۔ اور یقین کریے کہ زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جتنی چیزیں ہیں، مال، اولاد، جائیداد، عورتیں، سونے، چاندی، زیورات، کار، بینک بیلنس، پراپرٹی، جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ انسان مر جاتا ہے مگر اس کے کارنامے باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے کارناموں کو ہم اس طرح بنا لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندہ و جاوید کر دے، ہم مر بھی جائیں لیکن ہمارے کارنامے باقی رہیں۔ آئیے اس رمضان کچھ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق اپنا رمضان گزارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔